نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ مؤمنون، سورہ نور اور سورہ فرقان کی تلاوت سنی۔ تراویح میں اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مین میسج آف دی سوراز اگر ہم دیکھیں، مین جو کنسسٹنسی کے ساتھ تینوں صورتوں میں کچھ بات ہمیں ملتی ہے، ظاہر ہے پورے قرآن کا میسج ان سیلف تو وہی ہے، لیکن ڈوز اینڈ ڈونٹس جو مؤمنین مسلمانوں کے کرنے کے کام ہے اور نہ کرنے کے کام ہے۔ ایک اچھا مسلمان کیا چیزیں کرتا ہے اور ایک اچھا مسلمان یا مومن کن چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، بچتا ہے، ایبسٹین کرتا ہے۔ تو سٹارٹ میں سورہ مؤمنون میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین کی صفات سے ہی سٹارٹ کیا۔ قد افلح المؤمنون، مومنون جو ہیں، یہ ہم مومنین جتنے بھی ہیں یہ فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے۔ کون لوگ ہیں یہ؟ ان کی صفات کیا ہیں، ان کی کوالٹیز کیا ہیں؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، یہ نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع رکھتے ہیں، ڈرتے ہیں اللہ سے، اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اور عن اللغو معرضون، یہ جو فالتو باتیں ہیں نا، اننیسیسری باتیں، ان سے اعراض کرتے ہیں، ان سے اوور لک کر کے موو آن کرتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ بہرحال تو والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون والذین هم علی صلواتہم یحافظون اولئک هم الوارثون۔ یہ تمام صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین کی ہمیں قرآن پاک میں بیان فرمائی، تو سورہ مومنون میں خاص طور سے۔ اور پھر آگے آتا ہے وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، کہ یہ جو امت ہے، جتنے بھی ریلیجنز اللہ نے بنائے، یہ سب ایک ہی ریلیجن ہے، ایک ہی اللہ کے ہی طرف سب کے سب بلاتے ہیں۔ تو مین چیز جو سیکھنے کی بات ہے، یہ سب کوالٹیز تو اپنی جگہ، لیکن ہم نے شروع میں جو دعا میں اینڈ میں اس صورت میں ابھی آئے گی، ہمارا اسی پہ چلتے ہیں۔ ان ھذا، یہ ایک ہی امت ہے، اس کا ایک ہی ریلیجن ہے، اور فرمایا ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، کہ تم کیا کرو کہ نیکی سے برائی کو مٹاؤ۔ کہیں برائی ہوتے دیکھ رہے ہو، خود نیکی کر کے اس کو پردہ ڈالو اس برائی کے اوپر، اور کوشش کرو کہ موو آن کرو۔ اور بالکل اینڈ میں صورت کی افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے کو ایسے ہی تخلیق کر دیا گیا بلا وجہ میں، کوئی وجہ ہی نہیں ہے، اور تمہیں فالتو ایسے ہی کوئی پوچھ گچھ، کوئی کویسچن اینڈ آنسر، کوئی تم سے سوال جواب کچھ نہیں ہوگا۔ فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع الله الها آخر لا برہان له فانما حسابه عند ربی انه لا يفلح الکافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ کہ مین چیز کیا سکھائی ہمیں؟ قل رب اغفر، آپ کہیں اللہ سے اے اللہ سبحانہ و تعالی، ربی اغفر، میری مغفرت فرما، وارحم، اور مجھ پر رحم عطا کر، وانت خیر الراحمین، تو ہی سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے نا، الراحمون، رحمان جو رحم کرنے کی صفت ہے، اس کے بارے میں آیا الراحمون یرحمہم الرحمن، جو لوگ ہوتے ہیں نا رحم کرتے ہیں دوسروں پہ، دوسروں کے ساتھ پولائٹ بیہیویئر ہوتا ہے، دوسروں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتے ہیں، تو یرحمہم الرحمن، اللہ ان کے ساتھ ویسا ہی اچھا معاملہ کرتا ہے، اللہ ان پر رحم کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض، پھر ہمیں آرڈر دیا گیا تم یہ کرو، دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے، من فی الارض، ارحموا من فی الارض، دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس پر رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، تم پہ وہ رحم کرے گا جو آسمانوں میں۔ تو بہرحال مین چیز ہے دوسرے کے ساتھ اچھائی کرنا، دوسرے کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا۔ اور رحم کے معاملے کے اوپر ظاہر ہے ہمارے پاس اتنا ٹائم تو نہیں ہے ہم اس میں ڈیٹیل میں جائیں کہ اور کتنی ہمیں حدیث ملتی ہیں، لیکن قصوں سے، واقعات سے اگر ہم صرف دیکھتے ہی ہیں
ایک بندہ تھا، حدیث پاک میں آتا ہے، کہیں جا رہا تھا دور کسی سفر پہ، اس نے دور دیکھا ایک کنواں ہے، کنویں میں بالکل بہت کم پانی تھا. اب یہ بندہ کنویں میں اترا، اس نے اپنے پانی جو بھی اس کی، ظاہر ہے پرانا زمانے کی واقعہ ہے، گرمی کے دن تھے، اب وہ اس نے گیا، اس نے پانی پیا. اب وہ جب کنویں سے باہر آیا، اس نے دیکھا ایک کتا وہاں پہ لیٹا ہوا ہے، اور گرمی اور پیاس کی شدت سے جو کنواں، جو ویل ہے، اس کے باہر مٹی ہوتی ہے نا، مٹی تھوڑی ویٹ ہو جاتی ہے، مڈ ٹائپ، وہ اس کو لک کر رہا ہے اپنی زبان سے بیچارہ. اتنی گرمی کی شدت سے وہ بالکل بےحال پڑا ہوا ہے، اور وہ اس کو لک کر رہا ہے. اب اس بندے کو ترس آ گیا، اس نے کہا یار ہے تو اللہ کی مخلوق. وہ دوبارہ کنویں میں اترا، اس کا لیدر خف تھا اس کے پاس، اس نے وہ اتارا، اس میں وہ پانی بھر کے اپنے منہ میں دبایا. اب وہ کنویں سے باہر آیا، اس نے لا کے کتے کے سامنے رکھ دیا کہ بھائی پانی پی لے. ایک عمل کے اوپر اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی، کتے پہ رحم کرنے پر اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی. ہم تو پھر بات کر رہے ہیں انسان کے اوپر رحم کرنے کی. تو اللہ کے نزدیک تو ایک جانور پر بھی رحم کرنے کا بہت بڑا مقام ہے. وہ دوسرا آتا ہے نا، بنو اسرائیل کی کوئی عورت تھی، اس نے ایک بلی کو کمرے میں بند کر دیا، صرف تکلیف دینے کے لیے، صرف مزہ اٹھانے کے لیے. ہم ہوتے ہیں نا اکثر ایک دوسرے کے مزہ، بھائی کسی کے ٹیکنگ کر لو، کسی کا شوغل لگا لو، ایسی بلا وجہ میں کچھ بول دیا، اگلا ہرٹ ہو گیا، ہمارے لیے تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی. اس نے ایک جانور کو بند کر دیا، بلی کو، اور وہ بلی بھوک پیاس کی شدت سے مر گئی اس اپنے جس بھی کمرے میں اس نے جہاں اسے لاک کیا تھا. اللہ نے اس عورت کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا کہ بلی کے اوپر بھی تو نے کیسے ظلم کیا. تو اللہ کا تو یہ نظام ہے، انسان تو انسان، جانوروں کے اوپر بھی رحم کرنے کا ہمیں آرڈر ملا ہوا ہے. بلکہ جانور کیا، آج کی سائنس ہمیں بتاتی ہے ایون پلانٹس فیل پین. ابھی الحمدللہ یہاں کینیڈا میں ویسے سردی ہوتی ہے، لیکن ابھی الحمدللہ موسم اچھا ہو گیا. ہم ابھی دیکھیں گے، کبھی ہم سائیڈ واک سے جا رہے ہوں گے نا، تو غور کیجئے گا، یہاں پہ لوگ اپنا نا گراس کٹ کرتے ہیں نا، تو جب پورا پلین ہو جاتا ہے نا، اور سائڈ پہ گراس ظاہر ہے گرا ہوتا ہے سائیڈ واک پہ، بٹ وین یو واک پاس دیٹ سائیڈ واک، جب اس گراس کے پاس سے آپ گزر رہے ہوں گے، یو ول فیل اے پیکیولر اسمیل. ایک عجیب سی گراس کٹنگ کی ایک اسمیل ہوتی ہے جو آپ کو بہت واضح فیل ہوتی ہے. تو اٹ پروو سائنٹیفکلی، کہیں ہم نے پڑھا، خود سائنٹیفک ریسرچ ہے اس کے اوپر، کہ جب پلانٹ گراس کو ہم کٹ کرتے ہیں تو وہ اس کا وونڈ اس کے اوپر وہ فیل کرتا ہے، اس کو پین ہوتی ہے، اور پھر وہ اس کو اپنے وونڈ کو بھرنے کے لیے نیچرل اللہ کا ایک نظام ہے، وہ ایک کیمیکل ریلیز کرتا ہے، کمپاؤنڈ اپنے گراس اندر سے، وہ اس کٹ گراس کو اپنے آپ کو سیلف ہیلنگ پروسیس ہوتا ہے اس کا، اور وہ جو کیمیکل کمپاؤنڈ ریلیز کرتا ہے اس کی وہ اسمیل ہے جو ہم لوگ انسان دور دور تک فیل کرتے ہیں. ایون پلانٹس فیل پین، یہ تو ثابت ہے. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں صرف یہی سکھایا کہ ہم اللہ سے مانگیں کہ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. یہی مین دعا ہے جو سب سے بڑا ظاہر عظیم کسی مسلمان کے مانگنے کے لیے. آگے سورہ مومنون کے اندر پھر اسی کے اگینسٹ جو لوگ جرم کرنے والے لوگ ہیں تو مسلمان ہی، لیکن جرم کرنے والے ان کی سزاؤں کے بارے میں باقاعدہ ڈیٹیل میں بہت، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدۃ. ایک زانی مرد اور زانی عورت اگر یہ گناہ کرتے ہیں، ان دونوں کو 100 کوڑے مارے جائیں. اب یہ ان کی سزا اللہ نے بتائی. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء. پھر بتایا، ہم لوگ عام طور سے نا اسلام کو میں سمجھتے ہیں اسلام از اے ویری بیکورڈ ریلیجن، خاص طور سے فیمنسٹ جو ایک پوری کیمپین چل رہی ہے وومن رائٹس کے اوپر، عورتوں کو حقوق نہیں ملتے. یہاں کیا کہہ رہے ہیں، کسی نے ایک عورت کے اوپر غلط الزام لگایا تو پہلے اس کے اوپر لازم ہے اب وہ 4 گواہ لے کے آئے. اگر وہ 4 گواہ نہیں لا سکتا تو اس کو الٹا سزا ملتی ہے. پھر وومن رائٹس قرآن میں اللہ نے خود بتائے، سورہ مومنون، سورہ نور اتری ایک عورت کی گواہی جسٹیفائی کرنے کے لیے اللہ نے پوری سورہ نور اتارنے کا مقصد یہ تھا. ان الذین جاؤک بالافک، یہ واقعہ افک، اس کو آیت افک کہتے ہیں. امی عائشہ رضی اللہ عنہ پہ کچھ لوگوں نے غلط الزام لگایا اور اللہ نے ان کی پاک دامنی کی اور سچائی کی گواہی قرآن میں خود عطا فرمائی. تو بہرحال یہ ہم سمجھنے والوں کے لیے ہے کہ ہم ان چیزوں سے اعراض کریں جو غلط کام کرنے کے ہیں. اننیسیسری کسی پہ ایکوزیشن لگانا از ایبسولوٹلی رانگ. یہ وہ مومنین کی صفات کے اگینسٹ بات ہے، تو اس سے بچنا چاہیے. پھر آگے صرف یہی نہیں، وومن رائٹس کے اوپر ہم پھر آگے آتا ہے نا، وہ آگے آئے گا آیت نمبر 31 میں، کل للمؤمنات یغضضن من ابصار. یہاں پہ جب عورتوں کے پردے کی بات آئے گی، اب غور کریں،
اس سے پچھلی آیت میں، آیت نمبر 30 میں، پہلے اللہ مردوں کو کہیں گے کل للمؤمنین، جو مرد لوگ ہیں، مرد، یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھوں کو نیچے کر لو، ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی خود حفاظت کرو۔ پہلے مردوں کو آرڈر ہے، تم نے کوئی عورت نامحرم دیکھی اپنی آنکھوں کو نیچے کر لو، اس کے بعد عورت کو حکم ہے کل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن الی آخر الآیت، اس کے پردے کے احکام، اس کے جو شرعی مسائل، اس کے محرم کے احکامات سارے آگے آ رہے ہیں۔ پہلے مرد کو آرڈر دیا، اس کے بعد عورت کو آرڈر دیا، تو اس سے زیادہ عورت کے رائٹس کے اوپر اور کون بات کر سکتا ہے جتنی قرآن نے کی۔ پھر فائنلی سورہ نور کو اللہ نے، سورہ نور کو ان اٹ سیلف جو بیان کیا، اس میں مین اسے کہتے ہی سورہ نور اس لیے جو آیت نمبر 35 میں اللہ نے اپنی صفات بیان فرمائی، اللہ نے اپنی خود بھی صفات بیان فرمائی کہ اللہ کیا ہے۔ اللہ کے بارے میں اکثر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، اللہ نور السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین سب کا نور ایک اللہ ہے۔ مثل نوری کا مشکات، اس کی مثال ایسے سمجھیں، ایک جگہ ہے، پرانے زمانے میں نا لائٹس اور الیکٹریسٹی نہیں ہوتی تھی، تو لیمپس کا زمانہ تھا، تو ایک دیوار کے اندر ایک نچ، ایک کھڈا سا، ایک جگہ سا، ایک پلیٹ فارم سا بنا ہوا ہے، فیہا مصباح، اس کے اندر ایک لیمپ پڑا ہوا ہے، جس کو لینٹرن بھی کہہ سکتے ہیں، کسی بھی فارم میں ایک لیمپ پڑا ہوا ہے۔ المصباح فی الزجاجۃ، اس لیمپ کے اوپر ایک گلاس لگا ہوا ہے۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور اس گلاس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی برائٹ وائٹ سا کوئی سٹار ہو۔ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ لا شرقیۃ ولا غربیہ، یہ لینٹرن جلتا ہے اس آئل سے، زیتون کا وہ آئل، نہ تو وہ ایسٹ میں کہیں ہے نہ وہ ویسٹ میں کہیں ہے، ہمیں مل ہی نہیں سکتا، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ کیا آئل ہے۔ یضیء ولو لم تمسسہ النار، اور وہ لیمپ جو ہے اس کی جو وائٹ گلاس کی برائٹنس ہے وہ ایسی ہے کہ ابھی اس کو آگ نے جلایا نہیں ہے، لیکن وہ ان اٹ سیلف اتنا برائٹ ہے، بغیر آگ کے جلائے وہ خود ہی ان اٹ سیلف اتنا برائٹ ہے۔ نور علی نور، اب یہ نور کے اوپر نور، یہد اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس، واللہ نور علی نور، یہد اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مثال بیان فرمانے کے بعد پھر آگے یہ بھی فرمایا یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، یہ اللہ وہ ہے جو رات کو دن اور دن کو رات سے بدلنے والا ہے۔ وہ حدیث پاک میں آتا ہے نا، شتمنی ابن آدم، یہ ابن آدم، یہ جو انسان ہے نا، یہ مجھے گالی دیتا ہے، یسب الدہر، یہ زمانے کو برا بھلا بولتا ہے، وانا الدہر، زمانہ تو میں ہی ہوں، یقلب اللیل والنہار بید الخیر، ساری خیر میرے ہاتھ میں ہے، یقلب اللیل والنہار، میں دن کو رات، رات کو دن پلٹنے والا ہوں، یہ سب کچھ میرے اس سے ہو رہا ہے، اور یہ زمانے کو برا بھلا بول رہا ہے۔ ہماری عادت ہے نا عام طور سے اپنی غلطی تو ماننی نہیں ہے، یہ ٹائم ہی برا ہے، یہ زمانہ ہی برا ہے، یا زمانے کا یا دوسروں کے اوپر بلیم ڈالنا۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں وہ زمانہ ہوں، تم لوگ دوسروں کو برا بھلا بولنے کی بجائے اپنے اندر، اپنے دل کے اندر جھانکو اور اپنے امپروومنٹ کے اوپر فوکس کرو۔ اور جب یہ کریں گے، اگر ایک مسلمان یہ سب کرتا ہے اور صحیح راستے پہ چلتا ہے، تو پھر اللہ کا وعدہ غالباً وہی جو صحابہ کرام رضوان اللہ کلہم اجمعین سے اللہ نے فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، اللہ کا وعدہ ہے کہ جس طرح سے پہلے والوں کو اللہ نے حکومتیں عطا فرمائی تھی، صحابہ سے بیان ہو رہا ہے، تمہیں بھی اللہ، خلفائے راشدین اور ان کی خلافت کی طرف اس میں اشارہ ہے، ان کو سے اللہ نے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال سے پہلے قرآن میں وعدہ فرمایا کہ تم لوگ نیک اعمال کرو، تمہارے سے میرا وعدہ ہے کہ تمہیں دنیا پر حکومت عطا فرماؤں گا، اور ایسا ہوا۔ پھر بھی لوگ جو نہ ماننے والے ہیں وہ تو ظاہر ہے آبجیکشن کرتے ہی رہیں گے۔ وقالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، لوگ پھر بھی یہی کہ یہ کیسا رسول ہے، یہ تو ہماری طرح کھانا کھا رہا ہے، بازاروں میں ہماری طرح چل پھر رہا ہے، مطلب ان کے دماغ میں یہ کوئی اور ڈفرینٹ کسی یعنی ایک ڈفرینٹ سپیسی ہو، کوئی ڈفرینٹ مخلوق ہو۔ بہرحال اینڈ میں کیا آتا ہے، وہ آتا ہے نا قال الرسول ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ قیامت کے دن کا ہے کہ وہ رسول خود بولے گا اے اللہ یہ میرے لوگ انہوں نے اس قرآن کو بھولا بھٹکا چھوڑ دیا تھا۔ تو اس دن سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور مین چیز یہی ہے کیونکہ اپنی جو نفس ہے، اپنی خواہش ہے، اپنی ایگو ہے، اس کے اوپر اتنا زیادہ فوکس ہوتا ہے،
ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، اس بندے کو دیکھو جو اپنی ہوا کو، اپنی خواہشات کو، ان کی پوجا کرنے پہ لگا ہوا ہے. کسی پیگن ورشپر کی بات نہیں ہو رہی، کسی اس کی بات نہیں ہو رہی کہ کوئی جو بتوں کو پوج رہا ہے، وہ بندہ جو اپنی نفس کو پوج رہا ہے، اپنی خواہشات، اپنی ہوا کو پوجنے والا ہے، ویسا بندہ نہ بنو. بہرحال جسٹ ٹو ریپ اٹ اپ، فائنلی جو ایک صفات ہیں وہی اگین رحم کی، جیسے آیا راحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تمام پہ رحم کرنے کا آرڈر. اینڈ دین جو کرنے کے کام ہے ان کی صفات، کہ اللہ کے بندے ہوتے کیسے ہیں. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، یہ زمین پہ چلتے ہیں بالکل عاجزی کے ساتھ. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ان کو جاہل لوگ جب کوئی ملتے ہیں نا بلا وجہ کی آرگیومنٹ، بحث مباحثہ کے لیے بولتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، قالوا سلاما. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ بہترین دعا اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اینڈ میں یہاں پہ سکھائی. والذین یقولون، یہ وہ لوگ ہیں جو دعا مانگتے ہیں، تو ہمیں بھی اللہ پاک یہ دعا ایمپل مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہ سبحانہ و تعالی عمل کی اور ان صفات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.